السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 9ویں جماعت کا اردو اور ہمارا موضوع ہے غزل۔ آج ہم فیض احمد فیض کی غزل پڑھنے سے پہلے فیض احمد فیض کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی۔ یعنی فیض احمد فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو ہوئی۔ کہاں؟ سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں۔ ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ یعنی فیض احمد فیض نے ابتدائی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی وہ چرچ مشن اسکول سیالکوٹ میں کی۔ ان کے والد چودھری سلطان محمد خان نے اپنی سعی و کاوشوں سے عربی، فارسی اور انگریزی تعلیم میں دستگاہ حاصل کی۔ یعنی ان کے والد کا نام چودھری سلطان محمد خان تھا اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے عربی، فارسی اور انگریزی تعلیم میں قدرت حاصل کی اور والی افغانستان کے شہزادوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ اور اس وقت افغانستان کے جو بادشاہ تھے ان کے جو شہزادے تھے ان کے معلم یعنی استاد کے طور پر مقرر کیے گئے۔ کچھ مدت تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بھی رہے۔ یعنی وہ کچھ مدت تک کچھ عرصہ تک انگلستان میں افغانستان کے سفیر بن کر بھی رہے۔ بعد میں سازشوں کی زد میں آ گئے اور باقی زندگی بیرسٹر کی حیثیت سے سیالکوٹ میں بسر کی۔ یعنی بعد میں کچھ سازشوں کی وجہ سے وہ واپس سیالکوٹ آئے اور وہاں پر وکیل کے حیثیت سے وہاں پر اپنی زندگی بسر کی۔ یہ تھے فیض احمد فیض کے والد چودھری محمد سلطان خان کے متعلق۔ تو فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی۔ یعنی فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی اور ابتدائی تعلیم مشن اسکول سیالکوٹ میں حاصل کی۔ یہاں سے انگریزی میں MA کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز 1935 عیسوی میں امرتسر کے کالج سے کیا۔ یعنی فیض احمد فیض نے لاہور میں انگریزی میں MA کیا اور اس کے بعد انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے اپنی ملازمت کی شروعات کی 1935 عیسوی میں۔ کہاں؟ امرتسر کے ایک کالج سے۔ بعد میں لاہور آ گئے، یعنی بعد میں وہ لاہور آ گئے جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا۔ یعنی وہ پڑھاتے بھی رہے، یعنی اپنے پڑھانے کے جو فرائض تھے وہ بھی انجام دیتے رہے اور مزدور یونین کے سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ تقسیم سے 6 مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا۔ یعنی تقسیم ہند سے پہلے، یعنی ہندوستان پاکستان پہلے ایک ہی ملک تھا، جب یہ تقسیم ہوا اس سے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ لیکن 3 برس کے اندر پاکستانی فوج کے چند افسروں کے ہمراہ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی یہ ایڈیٹر بنے اس کے 3 سال کے اندر ہی پاکستان کے کچھ اور افسروں کے سمیت انہیں بھی راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا۔ یعنی راولپنڈی سازش کیس پاکستان کے جو سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت جب بنی ان کے خلاف 1951 میں ایک بغاوت ہوئی، اسے راولپنڈی سازش کیس کہا جاتا ہے۔ اور 4 برس تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے اور اس طرح سے فیض احمد فیض 4 برس تک جیل کی عزتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 سال کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا، یعنی 4 سال کے بعد انہیں قید سے رہا کیا گیا۔ فیض کا پہلا مجموعہ نقش فریادی 1945 عیسوی میں شائع ہوا۔ یعنی ان کے شاعری کا پہلا جو مجموعہ جس کا نام ہے نقش فریادی 1945 میں شائع ہوا، یعنی 1945 میں چھپا۔ لیکن ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ قید کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یعنی ان کی جب ہم شاعری پڑھتے ہیں اس میں انقلابی اثر ہم دیکھتے ہیں اور یہ اثر کب پیدا ہوا؟ یہ قید کے زمانے میں ہی پیدا ہوا اور دست صبا کی اشاعت سے ان کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ یعنی نقش فریادی کے بعد انہوں نے دست صبا لکھا، تو جب یہ شائع ہوا تو ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے کل 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، یعنی ان کی شاعری کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک ہے نقش فریادی، دوسرا ہے دست صبا، باقی 4 مجموعوں کے نام ہے زندان نامہ، دست تسنگ، سروادی سینا، شام شہر یارا اور میرے دل میرے مسافر۔ یہ ہیں 5 شاعری مجموعے ان کے جو شائع ہوئے ہیں۔ اور ان کا ایک کلیات بھی شائع ہوا جس کا نام ہے ہرا بہرا کے نام سے یہ شائع ہوا۔ کہاں؟ ہندوستان سے شائع ہوا ہے یہ۔ بعد میں سارے سخن ہمارے کے نام سے لندن سے 1982 عیسوی میں، اور بعد میں ایک اور جس کا نام ہے سارے سخن ہمارے، یہ لندن سے 1982 عیسوی میں، اور
نسخہ ہائے وفا کے نام سے لاہور سے 1984 میں شائع ہوا. پھر لاہور سے بھی ایک نسخہ ہائے وفا جو 1984 میں شائع ہوا. فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 عیسوی کو لاہور میں ہوا. یعنی فیض کا انتقال 20 نومبر 1984 میں ہوا. کہاں؟ لاہور میں. فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز لینن امن انعام بھی دیا گیا. یعنی فیض کو سوویت یونین کا جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے جسے لینن امن ایوارڈ کہتے ہیں، انعام کہتے ہیں، وہ بھی ملا ہے. فیض احمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایات سے پوری طرح استفادہ کیا. یعنی فیض کو یہ کمال حاصل ہے کہ انہوں نے غزل کی جو کلاسیکی کی روایت ہے اس نے پورا فائدہ حاصل کیا ہے اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی. یعنی اس کلاسیکی روایات میں اس نے ایڈ کر کے، یعنی انقلابی فکر سے اس کو ہم آہنگ کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کی شاعری میں. ان کا ذوق شعر بڑا رچا ہوا اور بالیدہ تھا. یعنی ان کو ذوق شعر، یعنی یہ ذوق شعر سے پرجوش، یعنی ان میں ذوق شعر جو ہے بسا ہوا تھا. انہوں نے انقلابیت کی خاطر تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا. یعنی اس نے غزل کی خاطر انقلابیت کو اور انقلابیت کی خاطر غزل گوئی کو کبھی قربان نہیں کیا، بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور آشکارانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا کہ اردو شاعری میں ایک نئی جمالیاتی شان پیدا ہو گئی. بلکہ اس نے اس کی جو غیر معمولی صلاحیتیں تھی اس سے اپنی انقلابی جو اس کا فکر تھا اس نے اس طرح سے اپنی شاعری میں اس کو ایڈ کیا، استعمال کیا کہ اردو شاعری میں ایک نیا جمالیاتی شان، یعنی اردو شاعری میں ایک نیا حسن شناسی پیدا ہو گئی، ایک نئے طرز بیان کی بنیاد پڑی جو انہی سے منسوب ہو گیا. یعنی اور یہ جو غزل گوئی ہے اس میں ایک نئے طرز بنیاد پڑی جس کا صحرا فیض احمد فیض کے ہی سر جاتا ہے. فیض احمد فیض ایک درد مند دل رکھتے تھے. یعنی ان کا جو دل تھا وہ درد مند تھا. ان کا لہجہ گنائی اور فکر انقلابی تھا. یعنی ان کے لہجے میں نغمہ اور فکر جو ان کی تھی وہ انقلابی تھے. انہوں نے زندگی میں بڑی سے بڑی سختیاں جھیلی لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یعنی اس نے کافی ظلم دیکھے لیکن اس نے کبھی بے انصافی کے ساتھ کوئی سمجھوتا، ظلم سہا لیکن بے انصافی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اور شاعر کے منصب کو بھی ہمیشہ نبھایا اور اس کا جو شاعری کا منصب تھا اس کو بھی بڑی خوبی سے اس نے نبھایا. ان کی شاعری میں ایسی درد مندی، دل آویزی، تاثیر اور جمالیاتی رچاؤ ہے کہ اس کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے. یعنی جب اس کی شاعری پڑھتے ہیں اس میں درد مندی ہے، دل بانے والی شاعری ہے اور ایسا تاثیر ہے اور اس طرح سے یہ قدرتی حسن کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس کی شاعری کا دل پر فوراً اثر ہوتا ہے. وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. یعنی اس نے غزل اور نظم دونوں اصناف کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے، یعنی دونوں اصناف کی خدمت کی ہے. باقی انشاءاللہ کل ان کی غزل کے ساتھ پھر سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.